کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک وعدہ یا عہد کس قدر طاقتور ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے خدا اور ابراہم کے درمیان ہونے والے اس عظیم عہد کی، جس نے نہ صرف ابراہم کی زندگی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ اور تقدیر کو بدل دیا۔ پیدائش 12 میں خدا نے ابراہم کو پہلی بار بلایا اور کہا، اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں اور اپنے والد کے گھر کو چھوڑ دو اور اس زمین کی طرف چلے جاؤ جو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ میں تمہیں ایک عظیم قوم بناؤں گا، تمہیں برکت دوں گا اور تمہارا نام عظیم کروں گا۔ یہ ابراہم کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا، کیونکہ وہ اپنی زمین اور خاندان کو چھوڑ کر ایک انجان زمین کی طرف سفر کرنے کو جا رہا تھا۔ لیکن خدا کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے یہ حکم مانا۔ خدا کا پہلا وعدہ، نسلوں کی برکت۔ جب ابراہم نے خدا کے حکم کی پیروی کی اور کنعان کی سرزمین میں قدم رکھا تو خدا نے دوبارہ ان سے وعدہ کیا، تمہاری نسل کو میں یہ ساری زمین دوں گا۔ اس وقت ابراہم کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ان کی عمر بھی کوئی کافی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن خدا نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی نسلیں بے شمار ہوں گی۔ خدا کا عہد، قربانی کا نشان۔ پیدائش 15 میں خدا نے ابراہم کے ساتھ اپنے عہد کو ایک خاص نشان کے ساتھ پکا کیا۔ ابراہم کو خدا کے حکم کے مطابق کچھ جانوروں کی قربانی کرنی تھی، اور جب انہوں نے یہ قربانی پیش کی تو ایک گہری نیند ان پر طاری ہوئی۔ اسی دوران خدا نے ایک خواب کے ذریعے ابراہم سے فرمایا، تمہاری نسلیں ایک اجنبی ملک میں 400 سال تک غلامی کرے گی، لیکن میں اس قوم کو سزا دوں گا جس کی وہ غلامی کرے گی، اور اس کے بعد وہ بڑی دولت کے ساتھ نکلے گے۔ اس کے بعد خدا نے ایک اور وعدہ کیا، یہ زمین دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ خدا کا نام اور نشان کا عہد اور ختنہ۔ پیدائش 17 میں خدا نے اپنے عہد کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ خدا نے ابراہم کا نام تبدیل کر کے ابراہم سے ابراہم رکھ دیا، جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ خدا نے کہا کہ میں تم سے اور تمہاری نسلوں سے ایک ابدی عہد باندھتا ہوں کہ میں تمہارا اور تمہاری نسلوں کا خدا ہوں گا۔ اس عہد کی علامت کے طور پر خدا نے ابراہم اور ان کے تمام مردوں کو ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ختنہ خدا اور ابراہم کی نسل کے درمیان ابدی عہد کا نشان تھا۔ سارا کے لیے وعدہ۔ خدا نے اس موقع پر سارا کا نام بھی تبدیل کیا، جو پہلے ساری تھا۔ خدا نے کہا کہ سارا کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کے ذریعے عہد پورا ہوگا۔ ابراہم نے ہنستے ہوئے کہا، کیا 100 سال کا آدمی بیٹا پیدا کر سکتا ہے؟ اور کیا سارا جو 90 سال کی ہے حاملہ ہو سکتی ہے؟ لیکن خدا نے اصرار کیا اور فرمایا کہ سارا سے ہی ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسی سے خدا کا عہد جاری رہے گا۔ خدا کی برکت اسماعیل کے لیے۔ ابراہم نے خدا سے گزارش کی کہ اسماعیل کو بھی برکت دے۔ خدا نے ابراہم کی دعا سن لی اور کہا کہ میں اسماعیل کو بھی برکت دوں گا، اور اس کی نسل سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے ایک عظیم قوم بناؤں گا۔ لیکن میرا عہد اسحاق کے ساتھ ہوگا جو سارا کے بطن سے پیدا ہوگا۔ خدا کے عہد کی تکمیل۔ پیدائش 21 میں خدا نے اپنے وعدے کے مطابق سارا کے بطن سے اسحاق کو پیدا کیا۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کے ذریعے خدا کا عہد پورا ہونا تھا۔ ابراہم اور سارا نے جو خدا کے وعدے پر ایمان رکھا، اور خدا نے اپنے وقت پر وہ وعدہ پورا کیا۔ ابراہم اور خدا کے درمیان ہونے والے عہد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے وعدے کبھی ٹلتے نہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں ہی نہ ہو۔ خدا اپنے وقت پر اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، صبر اور خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے کی ہمت سکھاتی ہے۔ ابراہم کو ایمان کا باپ کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے ہر وعدے پر بھروسہ کیا، اور خدا نے ان کی نسلوں کو بے شمار برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ تھی خدا کے ابراہم سے عہد کی کہانی، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب خدا کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پورا کرتا ہے۔
اس عہد نے نہ صرف ابراہم کی زندگی کو بدلا بلکہ آنے والی تمام نسلوں پر گہرا اثر ڈال دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا چاہتی ہیں۔